اس کے بڑے فضائل ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے 19 حروف ہیں اور ہر حرف کی فضیلت یہ ہے کہ جہنم کے 19 دروازے ہیں. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس پر وہ 19 دروازے بند کر دیے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی ہے جیسے رب کی زبان سے کن فیکون. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس پہ ایک خاص نظر رحمت کی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس کی مداحمت کرتا ہے اس کے ایمان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کے کسی بھی کام میں شیطان خلل نہیں ڈالتا. اس میں اعظم کہلاتا ہے. یہ اس کے بارے میں ہے یہ کہ اس میں اعظم ہے. یہ عارفین کے لیے اس کو اس میں اعظم کہا گیا ہے کہ جب وہ کوئی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں کسی کام کے لیے وہ فوراً ہو جاتا ہے. بے شمار بزرگوں کی ولایتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قائم ہے. خاتم سلیمانی جو تھی اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارا تھا جس کی برکت کی وجہ سے جن شیاطین آپ کو مسخر تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جس چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لوہے کو کھاتے تھے وہ منہ ہو جاتا تھا. اور جب آپ پہاڑ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے قدم رکھتے تھے تو پہاڑ نیچے ہو جاتا تھا آپ کے لیے سمٹ جاتا تھا. تو جو انبیاء علیہ السلام کے بھی کام آئی ہے اور وہ اس پر عامل ہے تو ولی اللہ نے کیا بات ہے. روایت بے حد ہے ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. ایک بڑے اسرار میں سے یہ بات ہے کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جو کچھ سورہ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی با میں ہے. اور آپ فرماتے ہیں اور جو اس کی با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سر کون ہے؟ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا انا مدینہ علی میں اگر ان کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی کنجی جو ہے وہ با ہے. اور با کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بشر کامل کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو با سے شروع نہ کرتا تو یہ انسانوں کی اور کسی مخلوق کی سمجھ میں آنے والا تھا ہی نہیں. یہ کلام اس کی برکت سے سمجھ میں آیا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فوائد آئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ تمام امراض ظاہری ہو باطنی جو جسمانی ہو یا روحانی ہو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اس کے لیے تو اللہ ان سے نجات دیتا ہے. اب تعداد الگ الگ مقرر کی ہیں. اب چونکہ تعداد مشاہدے سے ہیں کہ جس کو جو مشاہدہ ہوا جیسا ہوا اس نے اس پر ویسے ہی عمل کیا. بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑا آسان اور سہل وظیفہ ہے اس کو کرنا چاہیے. کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی جو پوری وہ ہے وہ 2 اسماء میں ہے برکت جو الرحمن الرحیم اس کے اسم ہے اور وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو لہذا ان اسماء کے بارے میں بھی یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے تمام اسماء میں سب سے زیادہ پسندیدہ اسم یہی ہے، رحمان الرحیم۔ اور رحمان الرحیم کی بڑی ایک لوجک ہے یہ کہ ایک اسم دنیا کے لیے اور ایک آخرت کے لیے، یعنی کہ رحمان دنیا کے لیے بہترین ہے، دنیاوی مقاصد کے لیے، اور رحیم آخرت کے لیے، یعنی کہ روحانی معاملات کے لیے۔ رحم کے بارے میں یہ ہے کہ اس اسما کی یہ قوت ہے کہ یہ روح کو بیدار کرتا ہے، اس میں کشف الارواح ہے، باطنی معاملات کو کھولنے کے لیے اسم رحیم بڑا کمال رکھتا ہے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کی مہربانی اور آخرت میں اس کا رحم چاہیے، تو لہٰذا دنیا میں رحمان کے لیے اور آخرت میں رحیم ہے۔ اور بھی بے حد فضیلتیں ہیں اس کی کہ انسان کہتے ہیں، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب بسم اللہ کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 19 جلدیں بھر دی تھی آپ نے، 19 جلدوں میں اس کی تفسیر کی تھی آپ نے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک جلد جو ہے وہ 1900 صفحات پر مشتمل تھی، تو کتنی تعریف لکھتی ہوگی۔ لہٰذا بسم اللہ کی بڑی برکت ہے، اسی لیے حکم ہے کہ مسلمان کو کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ